من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ بلا شبہ اللہ لا یغفر نہیں بخشتا ان یشرک بہ یہ کہ شریک لایا جائے ساتھ اس کے وَيَغْفِرُ اور وہ بخش دیتا ہے مَا دُونَ ذَلِكَ جو اس کے سوا کمی کوتاہی ہوئی انسان سے لمن یشاء واسطے جس کے چاہے گا وَمَن یشرک باللہ اور وہ شخص جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے فقد ضل ضلالا بعیدا تحقیق وہ گمراہ ہوا گمراہ ہونا دور کا وہ دور کی ضلالت میں جا پڑا گہری گمراہیوں میں گر گیا ان یدعون نہیں پکارتے وہ من دون ہی اس کے سوا الا اناسا مگر عورتوں کو اہل علم کہتے ہیں کہ یہ لات منات اور عزا یہ سب مشرکین مکہ کے ہاں وہ خواتین تھیں جو اپنے وقت کی بڑی نیک پارسا اور بزرگ اچھی خواتین گنی جاتی تھیں لوگوں نے ان کے مرنے کے بعد ان کی مورتیاں بنا لیں اور ان مورتیوں کو پوجنا شروع کر دیا نظریہ یہ تھا کہ چونکہ بیٹی کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور بیٹی کی بات جو ہے وہ ماننا سارے سمجھتے ہیں یہ کہ بھئی فلاں کی بیٹی آ گئی ہے اب تو جب بیٹی گھر میں آ جائے تو پھر اس کو جو کام ہو وہ کرنا مجبوری بن جاتا ہے تو ان کا خیال تھا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں بعض فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے بعض ان کو کہتے تھے کہ یہ اللہ کے مقرب ہیں اور اللہ فرماتے ہیں کہ ان یدعون من دونہ الا اناسا یعنی انہوں نے ان کی مورتیاں بنا کر ان کو پوجنا شروع کر دیا کہ یہ اللہ کے ہاں مقرب ہے تو یہ اللہ ان کی سنتا ہے تو ہم اپنی حاجات ان کے سامنے رکھتے ہیں یہ ہماری بات اللہ تک پہنچا دیں گی اور اللہ ان کی موڑتا نہیں کیونکہ یہ خواتین ہیں اور خواتین کی کوئی نہیں موڑتا وَإِن يَدْعُونَ اور نہیں پکارتے وہ الا مگر شیطانا مریدا مگر سرکش شیطان کو لعنہ اللہ لعنت کی اس پر اللہ نے وقالا اور کہا لأتخذن کہا اس نے یعنی شیطان نے البتہ ضرور پکڑوں گا میں من عبادک کا تیرے بندوں سے نصیبا مفروضہ ایک حصہ جو غیر اللہ کے نام پر نکلتا رہے گا وہ میں ان سے لیتا رہوں گا انسان اپنی فطرت کے لحاظ سے خیر اور شر کا مجموعہ ہے خیر ملائکہ کی قوت ملائکہ خیر ہی خیر اور یہ شر کی طاقت اور قوت جو ہے وہ ابلیس اور شیطان کہلاتی ہے اور یہ دونوں چیزیں اصل میں تفہیم کے لیے بیان کی گئی ہیں یہ انسان کے اندر کہیں باہر سے آنے والی چیزیں نہیں ہوتی یہ قوت ملائکہ جو ملکوتی قوت ہے یہ بھی کوئی باہر سے آنے والی چیز نہیں نہ ہی ابلیس کی کوئی قوت باہر سے آنے والی چیز ہے بلکہ یہ انسان کے اپنے اندر کیونکہ انسان ان کا مجموعہ ہی ان چیزوں کا ہے تو جس طرح ہمارے ہاں یہ کوئی معروف ہے کہ یہ باصرہ قوت ہے یہ سامعہ قوت ہے یہ قوت شامہ ہے اسی طریقے سے یہ بھی قوتیں ہیں ایک قوت ملکوتی ہے اور ایک قوت ابلیسی ہے شیطانی ہے
اور یہ دونوں قوتوں کا مجموعہ انسان ہے۔ اس لیے اہل علم اس کا نام غضبیہ رکھتے ہیں، یعنی غضب والی جو قوت ہے انسان کے اندر۔ تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لعنہ اللہ وقال لا تتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، اللہ نے تو اس پر لعنت کی ہے، اور وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اب یہ جو قوت ہے نا انسان کے اندر، یہ قوت اس کی ابھرتی ہے، اور یہ کہتا ہے کہ میں اللہ رب کریم کے مقابلے میں جو غیر اللہ کے نام پر کچھ نہ کچھ حصہ جو ہے وہ میں پکڑتا رہوں گا۔ وَلَا أُذِلَّنَّهُمْ، اور البتہ گمراہ کروں گا ان کو، وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ، اور ان کو آرزویں دلاؤں گا، خواہشیں دلاؤں گا، تمنا اور چاہ اور مراد اور مقصد ان کے اندر ہوگا۔ وَلَا آمُرَنَّهُمْ، اور البتہ حکم کروں گا میں ان کو، فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، البتہ ضرور کاٹیں گے وہ کان جانوروں کے، اور کان جانوروں کے کاٹنے سے بھی دو باتیں تفہیم کی جا سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ پیر کے نام کا ہے، یہ بزرگ ہستی کے نام کا جانور کر دیا ہے، اور اس کے کان کو چیرا لگا دیا ہے ایک مخصوص قسم کا، کہ ساروں کو پتہ ہے کہ اب یہ کسی کے بھی کھیت میں چلا جائے تو کہتے ہیں نہیں یہ حضرت کی، یہ پیر کی، یہ ہمارے بزرگوں کی چیز ہے، اس لیے اس کو چھیڑنا نہیں، اس کو کچھ نہیں کرنا، اس کو خراب نہیں کرنا، یہ کھاتا ہے جہاں سے کھائے، یہ پیروں کا ہے۔ تو ایک دوسرا ہے کہ ویسے کان کاٹ دینا کسی کے، کہتے ہیں یار تم تو ایسے کردار کے مالک ہو کہ تم نے تو جانوروں کے کان بھی کاٹ دیے ہیں، تو یہ دونوں چیزیں اس سے مراد لی جا سکتی ہیں۔ فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا آمُرَنَّهُمْ، اور البتہ ضرور حکم کروں گا ان کو، فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، پس وہ بدل دیں گے اللہ کی پیدائش کو، تخلیق اللہ کی کو۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ، اور جو شخص پکڑے شیطان کو وَلِيًّا دوست، مِن دون اللہ کے سوا، فقط خسر خسرانا مبینہ، تحقیق خسارہ پایا اس نے، خسارہ پانا ظاہر۔ وَيَعِدُهُمْ، وعدہ دلاتا ہے ان کو، وَيُمَنِّيهِمْ، اور آرزویں دلاتا ہے ان کو، وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ، اور نہیں وعدہ دلاتا ان کو شیطان، دیتا ان کو شیطان، الا غرورا، مگر دھوکے کا وعدہ ہے جو شیطان دیتا ہے۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، مأواہم جہنم، جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے، ولا یجدون، اور نہ پائیں گے انہا اس سے محیصہ، بھاگنا، یہ اس سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں پائیں گے۔ والذین، اور جو لوگ آمنو، ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل بھی انہوں نے نیک کیے، سندخلہم، البتہ ضرور داخل کریں گے ہم ان کو، جنات، باغات میں، تجری من تحت الانہار، بہتی ہیں نیچے ان کے نہریں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہیں گے ان میں، ہمیشہ رہنا۔ وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، حق کا جو سچا وعدہ ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ رب کریم سے بات میں سچا کون ہو سکتا ہے؟ جہاں بھی اللہ رب کریم نے یہ اس طرح کے حالات بتائے ہیں نا کہ یعنی ترغیب دینے کے لیے ترہیب کی ہے تو رغبت بھی دلائی ہے، جہاں دوزخ کا ذکر کیا ہے جنت کا بھی کر دیا ہے، حالات بتائے ہیں کہ انسان آگے جو آنے والے تیرے حالات ہیں وہ تیرے اعمال پر منحصر ہیں۔ یہ فرمایا لیسا بامانیکم، نہیں نجات، نہیں موافق، نہیں سعادت بامانیکم، تمہاری آرزوؤں پر، ولا امانی، اور نہیں نجات اور سعادت اور نہ موافق اہل الکتاب، اہل کتاب پر، من یعمل سوءا، جو شخص کا عمل کرے گا برے، یجزا بہ، تو وہ یقیناً اس کا بدلہ جو ہے وہ پائے گا۔ من یعمل سوءا، جو برا عمل کرے گا، یجزا بہ، اس کا بدلہ پائے گا، ولا یجد لہ، اور نہیں پائے گا واسطے اس کے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ولیًّا، کوئی دوست، ولا نصیرہ، اور نہ ہی مددگار۔ یعنی یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ دوسری بے شمار گمراہیوں کی طرح یہ گمراہی بھی تمام جماعتوں، گروہوں اور پارٹیوں میں برابر چلی آ رہی ہیں۔ تو یہ بیماری بھی ان کے اندر ہے کہ ہر جماعت اپنے سوا دوسری جماعت کو، دوسری پارٹی کو، دوسری گروہ کو غیر نجات دہندہ، غیر نجات یافتہ سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں ہماری پارٹی، ہمارا گروہ، اور ہم جو ہے ہم ہی اصل میں نجات پانے والے ہیں، باقی جو ہے وہ نجات نہیں پائیں گے۔ تو یہ اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہاری آرزوؤں پر نہیں نجات رکھی ہوئی اللہ رب کریم نے، بلکہ نجات کا تعلق تمہارے عمل اور تم کے ساتھ ہے کہ اس کا دار و مدار تمہارے اعمال کے اوپر ہے، اور ہر
جماعت اور پارٹی کے اندر جہاں ہدایت یافتہ لوگ ہیں وہاں غیر ہدایت یافتہ لوگ بھی ہیں، اور جو ہدایت یافتہ ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے ان جنتوں اور باغات میں پہنچ جائیں گے، اور جو غیر ہدایت یافتہ ہے وہ پارٹی جماعت کسی کے بھی ہوئے اگر وہ غیر ہدایت یافتہ ہے تو وہ جنت کے مستحق نہیں بن سکتے، جہنم کا سزاوار ہوں گے۔ فرمایا من یعمل من الصالحات، جو شخص عمل کرے اچھے، من ذکر او انثی، وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ مومن، پس وہ ایمان لانے والا بھی ہو، اللہ پر ایمان بھی رکھتا ہو، روز جزا پر، آخرت پر ایمان ہو اس کا، اللہ کے پیغمبر پر صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا ایمان ہو، اللہ کی کتاب پر اس کا ایمان ہو، فَأُولَٰئِکَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، یہی لوگ ہیں کہ ہم ان کو باغات میں داخل کریں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور ایک گھٹلی کے داغے برابر بھی، جو گھٹلی کے اندر ایک ذرہ سا نشان نظر آتا ہے اس میں ایک باریک سا دھاگا ہوتا ہے، اس کے برابر بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں ہوگا، یعنی نہ اس کو اتنا بلند کر دیا جائے گا اس کے مقام سے، نہ ہی اس کو اتنا نیچے لایا جائے گا اس کے مقام سے، جو حصہ اس کا ملے گا اس کو برابر مل جائے گا، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا وَمَنْ أَحْسَنُ، اور کون شخص اچھا ہے دیناً دین میں، ممن اس شخص سے، اسلم جس نے فرما بردار کیا، وجہہ چہرے اپنے کو، للہ اللہ کے لیے، وہو محسن، اور وہ نیکی کرنے والا بھی ہو، واتبع، اور پیروی کرے، ملت ابراہیم حنیفہ، ملت ابراہیم کی جو یک طرفہ تھا، حنیف تھا، واتخذ اللہ، پکڑا اللہ نے، ابراہیم خلیلا، ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست، وللہ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو آسمان اور زمین کے بیچ ہے، وکان اللہ، اور ہے اللہ بکل شیء محیطا، ہر ایک چیز کو گھیرنے والا، کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کے گھیرے سے باہر ہو۔ اللہ رب کریم ہم سب کو اپنی اس کتاب کو صحیح معنوں میں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عمل سے ہی زندگی بنتی ہے، وہ جنت بنتی ہے تو بھی عمل سے، جہنم بنتی ہے تو بھی عمل سے۔ اللہ ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اعمال جنت کی طرف جانے والے ہیں، ان اعمال سے محفوظ فرمائے، ان اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو اعمال جہنم میں جانے کا سبب بنتے ہیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد